السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما واغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا ہے کہ جن کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی دعائیں ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ بنائی ہے، زجر و توبیخ بیان فرمائی ہے جو لوگ ایمان سے محروم ہیں اور ایمان والوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کا تذکرہ کیا ہے، اس قرآنی مخلوق کا تذکرہ کیا ہے جو گناہ نہیں کرتے، جو نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العزت کی فرمانبرداری میں ہی رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم کی عدولی نہیں کرتے، مخالفت نہیں کرتے۔ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے جو ہیں اربوں خربوں کی تعداد میں ہیں، روزانہ بیت المعمور میں ہزاروں کی تعداد 70,000 فرشتہ داخل ہوتا ہے، جو ایک دفعہ داخل ہو جاتا ہے اس کی جلدی باری نہیں آتی۔ اور پھر یہ 4 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے۔ سنن نبی داؤد کی آپ نے 8 کا اشارہ کیا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا 4 فرشتے ہیں اور قیامت کو جو ہوں گے وہ 8 ہوں گے۔ یہ بھی اب وضاحت سنیں، یہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس طرح یہ نقل کیا ہے۔ اب 4 ہے، سنن نبی داؤد کی یہ روایت ہے، اور قیامت کو اٹھانے والے 8 ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں اس ایک فرشتے کا تذکرہ کروں، کان کی کوپل سے لے کر کندھے تک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 سال کی مسافت ہے، اتنا لمبا۔ اور وہ مسافت جو ہے دنیاوی اعتبار سے ہے یا وہ دن جو قیامت کا دن ہوگا جو 70,000 سال پر ایک دن ہوگا، وہ ہوگا یا یہ ہوگا؟ دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے ختم ہونے والے نہیں بنتے، تو اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا، یعنی یہ فرشتے عظمت والے ہیں۔ تو رب کتنی عظمت والا ہوگا جس نے اتنے خوبصورت اور یہ نورانی مخلوق اور اللہ کے بندوں کے اہل ایمان کے مددگار کے لیے دعائیں کرنے والے، ان کی بھی عظمت اتنی زیادہ ہے۔ قدرت شمال رب کی عظمت اور شان کا کیا ہی کہنے، جس رب نے تذکرہ کیا اپنی رحمت کا کہ وہ رب، اس کی رحمت وسیع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان رحمتی سابقت غضب، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے۔ ہم بڑے گناہ گار ہیں، بڑے سیاہ گار ہیں، لیکن اللہ سے یہی واسطہ دیتے ہیں اس کے ناموں کا، اس کے برکت اسماء و صفات کا کہ اللہ تجھے تیرے رحیم کریم ہونے کا واسطہ ہے۔ جس طرح کے حالات امت مسلمہ کے پاکستان کے بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور یہ جتنی بھی آفتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، فتنے ہیں، فسادات کی دلدل میں ہم جھگڑے ہوئے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی
یہ وجوہات ہیں گناہوں کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی میں حدیث کے سامنے سنتری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ناپور میں جو کوئی قوم کمی بیشی کرتی ہے تو اللہ رب العزت پھر سارا حکمران پر مسلط کر دیتا ہے. تو یہ اس طرح کئی ایک بد اعمالیاں ہیں اور بد اعمالیوں کی وجہ سے ہی قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ بھی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ نے اس قوم کی کبھی حالت نہیں بدلی جو خود اپنے آپ کو بدلنے کے لیے عزم نہ ہو. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ان کی حال جس کو اپنی حالت آپ بدلنے کا. اللہ رب العزت سے یہی ہم واسطہ دیتے ہیں اس کی رحمت کا کہ تیری رحمت تیرے غضب پر پاری ہے. ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت سے تو زیادہ نہیں. تو اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے لے. اور یہ فرشتے اللہ رب العزت نے مقرر کیے ہیں یہ یقیناً انہی لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کم سے کم کبیرہ جرائم سے بچتے ہیں. کبیرہ جرائم سے بچتے ہیں. اتنے ہمارے معاشرے میں کبیرہ جرائم ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جا رہے ہیں ڈٹائی کے ساتھ. ایک دفعہ ہو گیا 2 دفعہ ہو گیا واپس اڑنے والے بھی نہیں ہم بنتے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے. تو اللہ رب العزت کی یہ رحمت ان لوگوں کے ساتھ ہے ان لوگوں کو اللہ کی رحمت ملتی ہے جو اس کے شائع ہیں جو اس کے شوقین ہیں جو چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر راضی ہو جائے. جو نہیں چاہتے پھر اللہ رب العزت بھی اس کو اپنی رحمت کے پیٹ میں نہیں دیتا. الذین وہ فرشتے جو یحملون اٹھائے ہوئے ہیں عرش ومن اور جو اولم اس کے ارد گرد ہیں اس کے جو ارد گرد جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں سب بھی مون ابو پاکیز کی بیان کرتے ہیں اپنی حمد رکھتی ہے آپ نے رب کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ اس طرح کے ملتے جلتے کر کلمے اللہ رب العزت کی تعریف اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں. فرشتوں سے مضبوط ایمان کس کا ہو سکتا ہے. یستغفرون اور بخشش مانگتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے آمنوا جو ایمان لائے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کتنی ایسی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف کے نمازیوں کے لیے فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جو دائیں طرف کے نمازی ہیں فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور اسی طرح دین کے طالب علم کے لیے جو درس قرآن حدیث سیکھنے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے نکلتے ہیں فرشتے بلکہ سمندروں کے اندر رہنے والے اپنا جو سمندری مخلوق ہے مچھلیاں ہیں یہ کیڑے مکوڑے یہ ساری اللہ کے مخلوق فرشتوں کا بھی خاص طور پر اللہ نے ذکر کیا ہے. کئی ایک ڈاکٹر فضل لائی حافظ اللہ کی ایک کتاب ہے حضرت علامہ شہید بھائی ڈاکٹر فضل لائی انہوں نے کتاب لکھی ہے فرشتوں کا درود پانے والی کتاب ہے. فرشتوں کا درود پانے والے اور فرشتوں کی لعنت پانے والے یعنی فرشتوں سے دعائیں لینے والے اور فرشتوں سے بد دعائیں لینے والے لمبی چھوڑی تفسیر ہے. کئی ایک نیک اعمال ہیں کہ فرشتے دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کو بخش دے اللہ اس کو بخش دے. فرشتوں کی دعائیں لینے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو سانچے میں ڈالیں. وہ ایمان رکھتے ہیں اور بخشش کرتے ہیں ان لوگوں کو بخشش کی دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے. ربنا اے ہمارے رب وسعت کل شیء رحمہ تو نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو رحمتن اپنی رحمت سے و علم اور علم سے فاغفر للذین بس تو بخش دے ان لوگوں کو جنہوں نے تابو توبہ کی تو ان کو بھی بخش دے جو جرم کرتے رہے ہیں اب توبہ طائب ہو گئے اب صدقے دل سے کہہ رہے ہیں اللہ ہم یہ جرم نہیں کریں گے تو ان کو بخش دے. فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں وَاتَّبَعُوا اور پیروی کی سبیل اگر تیرے راستے کی ہدایت والے راستے کی انہوں نے پیروی کر لی ہے توبہ طائب ہو گئے. باقی اور تو بچا ان کو عذاب الجحیم دوزخ کے عذاب سے. اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے ہدایت اور استقامت عطا فرمائے.